ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس سے متعلق کچھ بولنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اللہ کے محبوب دانائے غیوب امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو۔ معلوم ہوا کہ ہماری بھلائی اور ہماری خیریت اسی میں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے زندگی بھر پکڑے رہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری فرما برداری کرو۔ الغرض اس طرح کی بہت سی آیتیں قرآن پاک میں ہیں جس میں خالق کائنات نے ہم مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم سنت کے مطابق زندگی بسر کریں، اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے میں کیا فائدہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر رہنے میں، سہنے میں، کھانے میں، پینے میں، شادی بیاہ میں، نکاح میں، منگنی میں جو بھی زندگی کی ضرورت ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے سے ہمارا کیا نقصان ہوگا، یہ آج سے 1400 سال پہلے اس کی خبر ہمارے حضور نے دے دی۔ وہ غیب داں نبی 1400 سال پہلے بتا دیا ہے کہ مسلمان جب سنت کو چھوڑ کر اور غیروں کی سنت کو اپنائیں گے، غیروں کے طریقے کو اپنائیں گے تو پھر ان کو کیا نقصان ہوگا، دنیا میں ان کی کیا اوقات ہوگی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب عطائی سے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا ہے۔ آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنے سے آخرت میں ہمیں جو نقصان پہنچے گا وہ تو ابھی باقی ہے۔ دنیا ہی میں ہمیں جو نقصان پہنچے گا یا پہنچ رہا ہے یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے حضور 1400 سال پہلے جو ابھی ہوا نہیں تھا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دیکھے اور دیکھ کر اس کو بیان فرما دیے، جو حدیث کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ آج لوگوں کا کیا حال ہے۔ لوگ شادی ہی ایک مثال لے لیجئے کہ شادی میں منگنی سے لے کر سگائی اور منگنی سے لے کر ولیمہ تک پوری شادی میں لوگ یہودیوں اور انگریزوں کی نقل کرنے اور ان کے طریقے کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں اور اسی میں اپنی ترقی اور اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ مگر اللہ رسول کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا اور دنیا ہی میں کیا حال ہمارا ہے یہ سب ہمارے حضور پہلے بتا چکے۔ آپ دیکھیں کہ شادیوں میں جو ہمارا طریقہ ہے یہ کہ ہم زمین میں دسترخوان بچھا کر اور اس پر سنت کے مطابق کھانا کھائیں، لیکن اس میں ہم اپنی توہین سمجھنے لگے، ہماری فکر ایسی پلٹ گئی اور ہم اتنا دین کے معاملے میں سست ہو گئے کہ چونکہ انگریز کرسی پہ کھانا کھاتے ہیں تو ہم نے کرسی پر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ پھر انگریزوں نے جب کرسی اٹھا کر
اور کھڑے کھڑے کھانا شروع کر دیا تو ہم شادیوں میں کھڑے کھڑے کھانا شروع کر دیے، اور ہم نام دیتے ہیں کہ شادی سنت ہے، سارا کام سنت کے خلاف ہو رہا، اس کے بعد بھی سنت ادا کر رہے ہو، اسی کا نام سنت ہے۔ اور اب تو یہ عالم ہو گیا کہ ایسے ایسے جوتے چلے ہیں کہ جن کو آسانی سے اتارا بھی نہیں جا سکتا، جوتے پہنے انگریزوں جیسا لباس، انگریزوں جیسا کھڑا، اور اب تو وہ کھڑے کھڑے کھاتے کھاتے ٹہل ٹہل کے کھانے لگے، تو مسلمان ٹہل ٹہل کے کھانا کھاتا ولیمہ میں، اور اسی میں اپنی ترقی۔ ایک صاحب تو الہ آباد شہر میں مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت میں ایک شادی میں گیا، وہاں پر سارے لوگ دیکھا میں نے کہ وہ کھڑے کھڑے کھا رہے تھے، تو میں کھانا لیا پلیٹ میں اور روٹی لی اور ایک کنارے بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا سنت کے مطابق۔ تو ان کے گھر کی عورتیں مجھ کو تانا دے رہی تھی کہ تم نے ہماری ناک کٹا لیا، یعنی ہم نے سنت کے مطابق کھانا کھا لیا، تو یہ اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے کہہ رہے کہ تم نے ہماری بے عزتی کروا دیا۔ سارے لوگ کتنی شان سے کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے تھے، ٹہل ٹہل کے، وہیں پر ظاہر سی بات جب کھڑے ہو کے کھانا کھائیں گے، نہ دسترخوان ہے نہ کوئی احتیاط ہو سکتی ہے تو گرے گا بھی، اور جوتا پہنے رزق الہی کے اوپر روند رہے ہیں، اور عقل کیسی پلٹ گئی ہے کہ اسی میں اپنی شان اور اپنی ترقی بھی سمجھ رہے ہیں۔ اور جو بیٹھ کر مان لیجئے کوئی اللہ کا بندہ بیٹھ کر کنارے کہ چلو یار کھڑے کھڑے کھانا سنت خلاف بیٹھ کر کھائیں، تو اس کو تانا دیتی ہیں اس کے گھر کی عورتیں، اتنا زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہیں کہ تم نے ہماری ناک کٹا لیا، ہماری بے عزتی کروا دیا۔ سارے لوگ شان سے کھڑے ہو کے کھا رہے تھے، اور مطلب وہ اپنی شادی میں کھڑے ہو کر کھانے میں بڑی شان اور بڑی ترقی سمجھ رہے ہیں، وہی سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھ کر کھانا کھا کے ہماری توہین کروا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر شادی ہو یا آبادی ہو یا کوئی بھی کام ہو، سنت کو چھوڑ کر کیا ہوتا ہے وہ میں ابھی انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ اور جو آج ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کیا۔ دیکھیے میں حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث شریف مشکات شریف میں امام تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 458 پر اس حدیث شریف کو بیان فرمایا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے اگلوں کی راہ چلو گے بالشت بالشت کے مطابق اور گز گز کے مطابق۔ اگلوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، جیسا کہ نیچے حدیث شریف میں آ رہا۔ اگلوں سے مراد یہ پچھلی جو امت گزری ہیں یہودی اور عیسائی کے، حضور فرماتے ہیں کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کے ایسے عاشق اور فریفتہ ہو جاؤ گے کہ بالشت بالشت ان کے مطابق چلو گے، مطلب جیسے ایک بالشت دوسرے بالشت کے بالکل برابر ہوتا ہے، ذرہ برابر کم زیادہ نہیں ہوتا، اسی طرح تم یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے کو اپنانے میں ذرہ برابر پیچھے نہ رہنا چاہو گے۔ حضور کی سنت کو لپیٹ کے طاق پہ رکھ دو گے، اور حضور کی سنت پہ چلنے میں تم اپنی توہین سمجھو گے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی سنت اور ان کے طریقے پر چلنے میں تم اپنی اتنی شان سمجھو گے کہ جیسے ایک بالشت دوسرے بالشت سے ذرہ برابر کم نہیں ہوتا، اسی طرح تم ان کی سنت ان کے طریقوں کے اپنانے میں ذرہ برابر کم نہ ہوگے۔ یا تو یہ کہ گز گز کے برابر، گز کا بھی لفظ حضور نے استعمال، آپ جانتے ہیں ایک گز اور 2 گز میں ذرہ برابر کا فرق نہیں ہوتا، دونوں گز برابر برابر ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جیسے جیسے یہودی عیسائی کریں گے کھانے میں پینے میں رہنے میں سونے میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے آج عیسائی یہودی کرتے ہیں، مسلمان اپنے حضور کی سنت کو چھوڑ کر اور ان کے طریقے کو اپناتا ہے اور اسی میں اپنی شان و ترقی سمجھتا ہے۔ سنو ابھی اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی حضور نے بتایا۔ پہلے تو حضور نے ہمارے غیب داں نبی نے اس بات کی خبر دی کہ تم بالشت بالشت کے مطابق، گز گز کے مطابق، جیسے ایک بالشت دوسرے بالشت سے ذرہ برابر کم زیادہ نہیں ہوتا، گز گز سے ذرہ برابر کم زیادہ نہیں ہوتا، اسی طرح تم اپنے طور طریقے تہذیب کلچر کو عیسائیوں یہودیوں کے تہذیب کلچر میں ڈھال دو گے، اور وہ جو کریں گے۔ آگے سنیے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ گوہ کے سوراخ میں اگر گھسے ہوں گے تو تم بھی ان کے پیچھے چلو گے. یعنی تم اتنا عاشق اور دیوانے ہو جاؤ گے ان کی تہذیب اور کلچر کے پیچھے، ان کے سنت اور طریقے کو اس قدر اپناؤ گے کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھس جائیں گے تو تم اسی میں اپنی ترقی سمجھو گے. اس قدر تمہاری سمجھ پلٹ جائے گی، تمہاری فکر الٹ جائے گی، اور تم شریعت پہ چلنے میں سوچو گے ارے ہم سنت کے مطابق چلیں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. تمہاری یہ فکر ہوگی اور غیروں کے طریقے اور کلچر کو اپنانے میں تمہارا یہ حال ہوگا کہ گوہ کے بل میں، حالانکہ انسان اگر گوہ کے بل میں گھسے تو آپ جانتے ہیں سوائے نقصان کے کچھ فائدہ ہوگا؟ یعنی جن چیزوں میں کوئی فائدہ نہ ہوگا، جن چیزوں میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور صرف سراسر نقصان ہی ہوگا کہ بھائی گوہ کے بل میں مان لیجیے اگر گھس جائیں تو ہو سکتا ہے اس میں بچھو ہو سکتا ہے اس میں گوجر ہو، نقصان بھی ہو سکتا، فائدہ کچھ نہیں. لیکن تم کو پرواہ نہیں ہوگی، تم تو یہ دیکھو گے کہ بھائی عیسائی یہودی بل میں گھس رہے ہیں، اس میں کچھ ترقی کچھ فائدہ ہوگا تو تم ان کے پیچھے پیچھے گوہ کے بل میں گھس جاؤ گے. آج آپ دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے بچے جو ناسمجھ ہیں نا، وہ ہماری تہذیب و کلچر کو دیکھ دیکھ کے انہیں آپ دیکھ رہے ہیں عقیقہ معلوم نہیں ہے کہ عقیقہ کرنا سنت ہے، مگر برتھ ڈے معلوم ہے. یہ کس کی دین ہے؟ یہ ہماری دین ہے. ہم نے انہیں عقیقہ سکھایا ہی نہیں. 40 سال کے ہو گئے ہیں مگر عقیقہ سنت ہے وہ ان کو یاد ہی نہیں آتا. لیکن برتھ ڈے چونکہ عیسائی یہودی کرتے ہیں وہ یاد ہے. برتھ ڈے بھائی آدمی انسان مومن کا وجود نعمت ہے. اگر آپ سالانہ شریعت کے مطابق رہ کے اپنی تاریخ پیدائش کو مناتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ کھانا بنوائیں، اس پر بزرگوں کی فاتحہ دلوائیں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کو منائیں تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے ہیں. کیونکہ شریعت کے اندر رہ کے اگر کوئی چیز آپ کرتے ہیں وہ سنت نہیں ہے تب بھی کم سے کم جائز ہے، ہم اسے ناجائز نہیں کہتے ہیں. مگر آپ جانتے ہیں کہ آپ شریعت کے مطابق اگر برتھ ڈے کریں یا جائز طریقے سے تو دوسروں کو تو چھوڑ دو، خود آپ کی عورتیں اور آپ کے بچے پسند نہ کریں گے. ارے کیک نہیں کاٹا آپ نے، موم بتی آپ نے نہیں جلائی، یہ کون سا برتھ ڈے ہوا؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ سنت کی کیا اہمیت اور کیا قدر ہے. خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو. اللہ اکبر. خالق کائنات جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کہہ رہا میرے محبوب کی پیروی کرو. اگر محبوب کی پیروی میں ہماری نجات و ترقی نہ ہوتی تو خالق کائنات سے زیادہ کون جان سکتا ہماری ترقی؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرتا، جو غفور الرحیم ہے، جو رحمان ہے، جس کی شان کریم ہے، وہ کہہ رہا میرے محبوب کی پیروی کرو. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہماری تہذیب اور کلچر کو دیکھ کر جناب والا آج یہ عالم ہے کہ اگر شریعت کے مطابق ہم ان کا برتھ ڈے بھی منائیں، کھانا بنا کے سال ثواب کریں، بزرگوں کو شریعت کے مطابق بیٹھال کے زمین پر اگر کھانا کھلا دیں تو ارے کرسی پر آپ نے نہیں کھلایا، کھڑے کھڑے نہیں کھلایا، آپ نے کیک نہیں کاٹا، آپ نے موم بتی نہیں جلائی. یہ سب ہماری دین ہے کہ ہم نے ان کو سنت سکھایا ہی نہیں. اور جب ہم خود سنت نہیں جانتے، ہم خود سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ سنو دیکھو حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہودی اور عیسائی، نام نہیں لیا حضور نے، اگر وہ یعنی اگلی امتیں جو گزریں، اگلے لوگ، اگر وہ گوہ کے بل میں گھس جائے تو تم گوہ کے بل میں گھس جاؤ گے. تم کو یہ مطلب تمیز نہیں رہے گی کہ بل میں گھسنے میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے یا فضول ہے، کچھ نہیں. تم بس یہ ایک دم مزاج بنا لو گے کہ غیروں کے طریقے کو اپنائے بغیر ہم ترقی نہیں کر پائیں گے. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے تھے اس مسئلے کو. آج جو ہو رہا ہے اس کو 1400 سال پہلے حضور صحابہ کے درمیان بیان کر رہے تھے. تو عرض کی گئی، کسی نے پوچھا، راوی کو نام معلوم نہیں ہے، کسی نے پوچھا کہ حضور یہ جو آپ فرما رہے ہیں اگلے لوگوں کی راہ تم چلو گے، ان سے کون مراد ہیں؟ یہودی اور عیسائی. حضور نے فرمایا فمن، لو اور کون لوگ مراد ہیں؟
فمن لو اور کون مراد ہے، یعنی مسلمان سنت سے اتنے دور ہو جائیں گے، شریعت سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ یہودی اور عیسائیوں کے طریقے کے مطابق سونا جاگنا، آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ اگر مسلمانوں کو، دیکھیے کتا پالنے کے بارے میں شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر ضرورت ہے آپ کو گھر کی حفاظت کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے، کھلیان کی حفاظت کے لیے، تو آپ پال سکتے ہیں، مگر گھر کے اندر نہ جائے، کیونکہ کتا جس گھر میں ہوتا رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی۔ اور اگر مجبوری ہے آپ کی، پالنا ہی چاہتے ہیں تو گھر سے باہر رہے، گھر سے باہر ہی اپنا کھانا پینا اس کو دے دیجیے۔ لیکن آج دیکھ رہے ہیں آپ کتا پالنا جائز ہی نہیں، ضروری سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ، اور وہ بھی کتا یہ جو حفاظت والا، یہ والا نہیں، انگریزی کتا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انگریزی کتا نہیں پالیں گے تو پھر انگریزوں سے پیچھے رہ جائیں گے، شان کے خلاف ہو جائے گا۔ جب دیکھا کہ انگریز یہاں کتا پالتے ہیں تو مسلمان کتا پالنے لگے۔ اب دیکھا کہ صبح یار انگریز کتے کو لے کر پکڑ کے جو ہے تو زنجیر میں گھماتا ہے، ٹہلاتا ہے، تو مسلمان بھی گھمانے اور ٹہلانے لگے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ انگریز جا رہا ہے کہ مسلمان جا رہا۔ صبح فجر کے بعد مسلمان کی شان یہ تھی کہ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرے، ذکر خیر کرے چاشت تک، اور پھر چاشت کی نماز پڑھ کے کوئی کام کرے، یہ شان مسلمان کی تھی۔ اور مسلمان صبح فجر کی نماز تو دور کی بات ہے، صبح اٹھتے ہی کتے کو نہلاتا ہے، اور نہلانے کے بعد ڈوری پکڑ کر تو اس کو ٹہلاتا ہے۔ کیوں ایسا کر رہا؟ اس کو پتہ نہیں کچھ اس میں کچھ فائدہ ہے کہ نقصان ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، بس وہ اتنا جانتا ہے کہ انگریز ایسا کرتے ہیں، ہم نہ کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، ان کی نقل کیے جاؤ، اس میں بڑی ترقی ہوگی۔ اب دیکھا کہ صاحب کتے کو انگریز بستر پہ بیٹھال کے جلیبی کھلاتا ہے تو بستر پہ بیٹھال کے جلیبی کھلاتا ہے، کتے کو یار انگریز بستر میں سلاتا ہے تو بستر میں بھی سلانے لگے۔ یار کتے کا انگریز گود میں بیٹھال کے منہ چومتا ہے تو اب کتے کو گود میں بیٹھال کے منہ چومنے لگے۔ ہیں مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، بس اتنا جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے، بڑا گوشت کھانا چاہیے، اس کے آگے پیچھے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہ سب جو آج ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتائے، اتنا ہی نہیں، اگر وہ گوہ کے بل میں گھس جائیں تو تم بل میں گھس جاؤ گے، جس قدر تم ان کے دیوانے ہو جاؤ گے۔ مگر سنو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ روایت ہے حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگ آگے پیچھے چلے جائیں گے۔ آج جو ہو رہا دیکھیے، کیسے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، کیسی گندی طبیعت کے لوگ ہیں۔ آج جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حضور 1400 سال پہلے اس کو بیان فرما دیے، اور صحابہ نے روایت کیا، محدثین نے حدیث کی کتابوں میں آج بھی لکھ دیا، ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں، اس کو آپ کے سامنے چن چن کے لاتے ہیں۔ دیکھیے حضور کیا فرما رہے ہیں، نیک لوگ آگے پیچھے چلے جائیں گے اور بھوسی رہ جائے گی، بھوسی صرف رہ جائے گی۔ کیسی بھوسی؟ جیسے جو کی بھوسی ہوتی ہے اور چھہارے کی بھوسی۔ آپ غور کریں کہ جو کی بھوسی جب جو کے ساتھ لگی رہتی ہے تو جو بھاؤ جو بکتا ہے وہی بھاؤ بھوسی بک جاتی ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ اور چھہارے کی بھوسی، چھہارے کا برادہ جب چھہارے کے ساتھ لگا رہتا ہے تو جو بھاؤ چھہارا بکتا ہے خرما، وہی بھاؤ بھوسی اور اس کا برادہ بکتا ہے۔ لیکن جب آپ چھہارے کو صاف ستھرا کر کے اس کے برادے کو نکال کے بالکل سب الگ کر کے اکٹھا کرتے جائیے، چھہارا جب پیڑ سے توڑتے ہیں تو توڑنے کے بعد گچھا سے نکال کر اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اور اس میں جو اور چیزیں ہوتی ہیں شاید وہ سب کو نکال کے کنارے رکھے جاتے ہیں، برادہ کے طور پر وہ اکٹھا رہتا ہے۔ اسی طرح جو کی جب بھوسی نکالی جاتی ہے تو وہ بھی جو کی بھوسی نکال کے ایک کنارے رکھے جاتے ہیں۔ وہ بھوسی کیا ہوتی؟ اس کو لے جا کے کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے، کوڑے خانے پر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تم غیروں کے طریقوں کو اس طرح اپناؤ گے کہ تمہارے اندر جو اچھے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ان کو اٹھا لے گا
اور پھر صرف بھوسی رہ جائے گی. بھوسی رہ جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ اچھا آدمی جب اٹھ جائے گا تو اس کی جگہ دوسرا اچھا آدمی پیدا نہیں ہوگا, تب تو بھوسی رہے گی. جو او خرما باقی نہیں رہے گا, چھوہارا رہ نہیں جائے گا. چھوہارے اور جو دھیرے دھیرے اٹھ جائیں گے, بھوسی بھوسی بچے گی جو کوڑے خانے میں پھینک دی جاتی ہے. آج دیکھ لو مسلمانوں کو پوری دنیا کے غیر مسلم بھوسی سے زیادہ اوقات اہمیت نہیں دیتے. ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان جب حضور کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے تو قیصر و کسریٰ مسلمانوں کا نام سن کے لرزتے تھے. اب آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت عالم ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیک لوگ آگے پیچھے چلے جائیں گے, بھوسی رہ جائے گی جیسے جو کی بھوسی اور خرمے چھوارے کی بھوسی ہوتی ہے. اور آگے سنیے, حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ جن کی حیثیت صرف بھوسی کی ہوگی. بھوسی کا مطلب کیا کہ نام کے مسلمان ہوں گے, کام ان کا بالکل غیروں کی طریقے سے ہوگا, ان کی تہذیب اور طریقہ سب غیروں کے مطابق ہوگا, ان کی اوقات بھوسی کی طرح ہوگی. اللہ کی نظر میں ان کی کوئی اوقات نہ ہوگی, اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی, یعنی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے. اور جب اللہ کی رحمت سے, اللہ کی نظر رحمت سے جو گر جاتا ہے وہ بندوں کی نظر سے بھی گر جاتا ہے, بندوں کی نظروں میں بھی اس کی کوئی اوقات نہیں رہتی. اس حدیث کو امام تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 458 پہ روایت کیا. اور سنیے, روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے, فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا مٹھی میں چنگاری پکڑنے کی طرح ہوگا. اس حدیث کو مشکات شریف کے صفحہ نمبر 459 پر امام تبریزی نے نقل کیا. مطلب یہ ہے کہ مسلمان غیروں کے طریقے پر اس قدر چلنے لگے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت سے اس قدر دور ہو جائے گا کہ اگر ان میں کوئی آدمی سنت کے مطابق زندگی بسر کرے گا, مثلا داڑھی رکھ لے گا, اسلامی لباس پہن لے گا, تو اس پر اتنا بھپتی کسی جائے گی, اس کو اتنا تانا دیا جائے گا, اس کو اتنا بے وقوف بنایا جائے گا کہ ان لوگوں کے جو مسلمان اپنے کہلاتے ہیں ایسے لوگوں کے لان تان کو سن کر وہ پریشان ہو جائے گا, اور دین پر چلنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے مٹھی میں آگ کا انگارہ پکڑنا. یہ ماحول کوئی غیر نہیں بنائے گا, مسلمان کہلانے والے, کلمہ پڑھنے والے ہی سنت اور شریعت پر چلنے والے کو اتنا تنگ کریں گے, اتنا پریشان کریں گے, اتنا تانا دیں گے. داڑھی رکھنے والے کا مذاق اڑایا جائے گا, سنت کے مطابق کھانا کھانے والے کا مذاق اڑایا جائے گا, سنت کے مطابق شادی کرنے والے کی مخالفت خود اسی کے گھر والے کریں گے. ارے فلاں شادی بھی یہ ہوا, فلاں بھی یہ ہوا, فلاں باجا لے کے گیا, فلاں کھڑے کھڑے کھانا کھلائے, تم ہی اکیلے دنیا میں سنت کے مطابق عمل کرنے والے. خود اپنا گھر خاندان اس کے خلاف ہو جائے گا. دین پر چلنا اتنا دقت کا کام ہو جائے گا, اتنا لوگ تنگ کریں گے کہ دین پر چلنا ایسے ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارہ لینے کی طرح ہو جائے گا. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جو مشہور صحابی رسول ہیں روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے حاکم, اس حدیث شریف کو غور سے سنیے گا, حضور فرماتے ہیں کہ جب تمہارے حاکم تم میں بہترین لوگ ہوں, تم میں جو بہترین لوگ ہیں ان کو حاکم بنایا جائے, اور تمہارے اندر جو مالدار ہیں وہ سخی ہوں, یعنی دین کے نام پر پیسہ خوب خرچہ کریں. حاکم کیا ہوں؟ بہترین لوگ, دیندار لوگ ہوں, اچھے لوگ ہوں. حاکم کرسی حکومت پر اچھے لوگ بیٹھیں, اور تم میں جو مالدار ہیں وہ دین کے نام پر خرچ کریں, سخی ہوں,
اور تمہارے کام تمہارے آپس کے مشورہ سے ہوں. 3 چیزیں حضور نے بتائیں. کیسی چیزیں؟ دیکھیے کتنی عمدہ کتنی قیمتی چیزیں. 3 چیزیں. ایک تو یہ کہ تمہارے حاکم تم میں کے بہترین لوگ ہوں. دوسرے یہ کہ تمہارے اندر میں جو مالدار ہیں وہ دین کے نام پر اچھے کام میں خوب خرچہ کرنے والے ہوں. اور تیسری چیز یہ کہ تمہارے جو کام ہو، چھوٹا موٹا کام تو آدمی اپنا کرتے رہتا ہے، مطلب کوئی اہم کام ہو جس میں اپنا دماغ کام نہ کرے، تو ان میں اچھے لوگوں سے مشورہ کے بعد کام کریں. جب تک یہ 3 چیزیں قائم رہیں گی تمہارے اندر، جب تک یہ 3 چیزیں قائم رہیں گی، تمہارے لیے زمین کا پیٹ سے بہتر زمین کی پیٹھ ہوگی. یعنی قبر میں جانے سے بہتر دنیا کے اوپر زندہ رہنا ہوگا. کیوں؟ جب حاکم دیندار ہوگا، مالدار سخی ہوں گے، کام مشورے سے ہوں گے، تو دین پر چلنا بالکل آسان ہو رہا ہے، بالکل آسان ہوگا. اور جب دین پر چلنا آسان ہوگا تو جتنی لمبی زندگی ہوگی اتنی زیادہ نیکی ہوگی. ظاہر سی بات ہے، جتنی لمبی زندگی ہوگی پھر اس وقت تو موت سے بہتر، قبر سے بہتر زندگی اور زمین پر رہنا ہوگا، کیونکہ جتنی لمبی زندگی اتنی زیادہ نیکی. آگے تصویر کا دوسرا رخ جو اس کا اپوزٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کو دیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جب تمہارے حاکم تم میں سے بدترین لوگ ہوں، برعکس اس کے حضور نے کیا فرمایا؟ جب تم میں سے تمہارے حاکم بدترین لوگ بننے لگیں اور بدترین لوگ تمہارے حاکم بن جائیں، اور تمہارے مالدار تم میں سے کنجوس ہو جائیں، تمہارے مالدار کنجوس ہو جائیں، اور تمہارے کام تمہاری عورتوں کے سپرد ہوں، تمہارے کام تمہاری عورتوں کے مشورے سے ہونے لگیں، تو حضور فرماتے ہیں تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کی پیٹھ سے بہتر ہے. یعنی اس وقت مر کے قبر میں چلا جانا بہتر ہے، کیونکہ زمین کے اوپر رہنا پھر دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. تو اس وقت جس کی عمر جتنی زیادہ کم ہوگی وہ گناہوں سے اتنے زیادہ بچ جائے. عمر کم ہوگی تو گناہ بھی کم ہوں گے. اس حدیث شریف کو امام تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 459 پر بیان فرمایا. اب ایک حدیث شریف سنیے، اس کے بعد تقریر ختم کرتا ہوں. اور یہ حالات حاضرہ کے مطابق بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو سماعت فرمائیں. روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ امتیں تم پر ایک دوسرے کو ایسی دعوت دیں جیسے کھانے والے اپنے پیالہ کی طرف. معلوم ہے کہ دنیا قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہے جیسے آئینہ سامنے ہے. اب کیا ہونا ہے، 100 سال کے بعد کیا ہونا، 200 سال کے بعد کیا ہونا، 1000 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد، قیامت تک آئینہ کی طرح حضور دیکھتے تھے. کیا فرما رہے ہیں؟ قریب ہے کہ امتیں، یعنی مسلمانوں کے علاوہ جو دوسری جماعتیں ہیں، امت کے معنی جماعت کے، دوسری جماعتیں، اور دوسری جماعتوں سے مراد غیر مسلم، مجوسی ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، پارسی ہوں وغیرہ وغیرہ، غیر مسلم جتنے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو وہ اپنی طرف ایسے بلائیں گی جیسے آدمی پیالہ کی طرف، یعنی جیسے کھانا کی دعوت دیتا ہے ویسے تم کو مٹانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی. آج جو آپ نے آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا، آپ تو بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل میں سب کچھ آپ دیکھتے رہتے ہیں، خبریں سنتے ہیں. آج دیکھیے آپ، مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا کے غیر مسلم ایک ہیں. ان کے آپسی معاملات جو بھی ہوں، یہودی عیسائی کے عقیدے کے بالکل خلاف ہیں. قرآن میں ہے، یہودی کہتے تھے کہ یہودیوں کے علاوہ جنت میں ہرگز کوئی نہ جائے گا. عیسائی بھڑک جاتا تھا، کہتا تھا عیسائیوں کے علاوہ ہرگز جنت میں کوئی نہیں جائے گا. یعنی عقیدے میں اتنا سخت اختلاف ان کا. مگر جب مسلمانوں کا مٹانے کی بات آتی ہے تو وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. اور ایک ہو کر مہینوں آپ دیکھ لیجئے، آپ نظر اٹھا کر عراق میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، شام میں کیا ہو رہا، ابھی بھی یمن میں کیا ہو رہا ہے، آپ نظر اٹھا کے دیکھیے.
ساری دنیا کے غیر مسلم آج مسلمانوں کے خلاف ایک ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہماری طاقت کیوں ختم ہوتی جا رہی، ہمارا روب لوگوں کی نظر سے کیوں ختم ہو گیا، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ اس کی وجہ صرف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دینا، شریعت سے دور ہو جانا۔ سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، قریب ہے کہ امتیں یعنی مسلمانوں کے علاوہ جو دوسری جماعتیں ہیں وہ تم پر ایک دوسرے کو آپس میں ایسی دعوت دیں جیسے کھانے کے لیے کھانے والے کو اپنے پیالے کی طرف۔ تو کہنے والا بولا، یعنی صحابہ جو موجود تھے، یہ سن کر ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ آج اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان بڑی سختی سے اسلام پر عمل کرتے ہیں، اور آج تو یہ عالم ہے کہ بڑی بڑی طاقت قیصر و کسریٰ جن سے دنیا لرزتی تھی، وہ مسلمانوں کے نام سن کر تھر تھر کانپتے تھے، روب و دبدبا سے مرعوب تھے۔ تو کیا حضور ہم لوگوں کی تعداد اس وقت بہت کم ہو جائے گی؟ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ فلاں قوم سے بہت ڈرتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی تعداد کم ہو۔ تو صحابہ نے بھی یہی سمجھا کہ ہو سکتا ہے اس وقت جب ایسا ہوگا ساری قوم ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ یار آؤ مسلمانوں کو مٹا دیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو جب چاہے مٹا دیں، ختم کرو قصہ۔ تو ہو سکتا ہے اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہی ہو۔ تو کہنے والا بولا کہ کیا اس دن ہماری کمی کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے حضور، کیا ہم مسلمان اس دن بہت کم ہو جائیں گے، اس لیے غیر لوگوں کی ہمت بڑھ جائے گی، ہمیں مٹانے کے لیے قدم قدم پر ہمیں نقصان پہنچانا چاہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے، حضور فرماتے نہیں بلکہ تم اس دن بہت ہوگے۔ ایسا نہیں کہ آج سے کم ہوگے، آج سے بہت زیادہ ہوگے۔ آج تمہاری تعداد ہے اس کے کئی گنا تمہاری بہت تعداد ہوگی۔ تعداد کی کمی سے ایسا نہیں ہوگا، مگر سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح تم ایک کوڑے کرکٹ ہوگے۔ سیلاب کے غصا کا لفظ حدیث میں آیا ہے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ غصا کا معنی ہے سیلاب کی بھوسی، سیلاب کا کوڑا کرکٹ۔ سیلاب میں جو تنکے لکڑی وغیرہ بہ بہ کے کثرت سے آ جاتے ہیں نا، تو جب پانی اترنے لگتا ہے تو وہ کنارے لگ جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پانی اترتا ہے تو وہ سیلاب کی جو بھوسی ہوتی ہے، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، ملبہ ہوتا ہے، وہ اس کو کوئی یہ تک انتظار نہیں کرتا کہ یار رک جاؤ، سوکھ جانے دو، اس کو رکھ لیا جائے گا، سردی میں تاپنے میں کام آئے گا، جلانے میں کام آ جائے گا۔ جیسے ہی سیلاب اترتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نگر نگم آفس فوراً فون کرنا شروع کر دیتے ہیں، ارے سر آئیے یہاں پانی اتر گیا، گاڑی بھیجیے جلدی اس کو لے جائے، بڑی گندگی بڑی بدبو، یہاں پر لوگوں کا رہنا مشکل ہو گیا۔ تو گاڑی آتی ہے اور نگر نگم والے بھی ہاتھ سے نہیں چھوتے، اس کوڑے کرکٹ کو اتنا ذلیل اور گندا سمجھتے ہیں کہ ہاتھ سے نہیں چھوتے، بلکہ مشینیں آتی ہیں اور مشینوں سے بھر بھر کے اٹھاتے ہیں اور گاڑیوں پہ رکھ کے لے جا کر کہیں نہ جانے کوڑے خانے میں کہاں ڈالاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیلاب کی بھوسی اور سیلاب کا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، سیلاب کا جو میل کچیل ہوتا ہے، جو اوقات اس میل کچیل کوڑے کرکٹ کی ہوتی ہے، شریعت سے دور ہو جانے کی وجہ سے، سنت سے دور ہو جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی اس وقت یہی اوقات غیر مسلموں کی نظر میں ہوگی۔ معلوم ہے کہ اگر ہم غیروں کی نظر میں عزت سے جینا چاہتے ہیں تو ہم شریعت پر اپنے پابندی سے عمل کریں، اس کے رسول سے اپنے سینے کو منور کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنی شادی، اپنی آبادی، اپنے چہرے، اپنے لباس، اپنی ہر چیز کو ہم سجا لیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی دشمن ہم سے مرعوب رہے گا اور آخرت میں بھی سنت کے صدقے ہماری نجات ہو جائے گی۔ آگے حدیث شریف سنیے، حضور فرماتے اللہ تعالیٰ تمہارے یعنی جب تمہارا یہ عالم ہوگا کہ تم شریعت و سنت سے دور ہو جاؤ گے، غیروں کا طریقہ اپناؤ گے، تو تمہاری اوقات سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے، 1400 سال پہلے غیب داں نبی نے فرمایا کہ
تمہاری وہ اوقات ہوگی جو سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی ہوتی ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ہاں، یہ غیب دان نبی آج جو ہو رہا ہمیں اس کی ہمارے اندر کیا کمی ہے 1400 سال پہلے وہ بھی بتا دیا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی بتا دیا، ہم کیا نہیں کر رہے ہیں وہ بھی بتا دیا، اور نہ کرنے سے ہماری کیا اوقات ہوگی دنیا میں، دنیا والوں کی نظر میں ہم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہو جائیں گے اگر شریعت و سنت سے دور ہو جائیں گے، اور سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی جو اوقات لوگوں کی نظر میں ہوتی ہے وہ آج ہماری اوقات لوگوں کی نظر میں ہے۔ حضور آگے فرماتے ہیں تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں میں تمہاری ہیبت نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ کیونکہ وہن کا جو معنی ہے عربی زبان میں کا لفظ ہے، یا وہن کے معنی ہے کمزوری، لیکن یہاں پر کچھ اس کی اور تفصیل ہے۔ کمزوری صرف اتنا بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کچھ صحابہ سمجھ گئے کہ اس کا کچھ مطلب ہے خاص، تو صحابہ نے عرض کہ حضور وہن کا مطلب کیا، مطلب یہاں پر وہن سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ، یہ وہن کیا چیز ہے حضور؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے ڈرنا، یہ بنیادی چیز جو مسلمانوں کے کردار اور کیریکٹر کو برباد کرنے والی ہوں گی، وہ اس دور کے مسلمانوں میں دو بنیادی چیزیں آ جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ ناجائز اور حرام دنیا سے اتنی زیادہ محبت ان کو ہو جائے گی کہ اللہ رسول کی پرواہ نہ کریں گے تو اللہ رسول بھی ان کی پرواہ نہ کریں گے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مرنے سے ڈرنے لگیں گے، کیونکہ دنیا سے جو جتنا زیادہ محبت کرتا ہے موت سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے۔ حالانکہ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آ جاتی ہے تو نہ آگے ہٹتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ قرآن میں اس معنی کی مفہوم کی کئی آیتیں ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ موت جس کی آ جاتی ہے نہ آگے ہٹے نہ پیچھے۔ یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ مسلمان 313 مسلمان 4000 کا مقابلہ کیے، اور 4000 مسلمان 1,00,000 کا مقابلہ کیے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ موت سے پہلے موت نہیں آتی اور موت کے بعد بھی موت نہیں آ سکتی ہے، موت آئے گی تو اپنے وقت پر آئے گی۔ یہ دو بنیادی چیزیں جو ہیں یہ کمی مسلمانوں کے اندر آ جائے گی۔ ایک تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ دنیا سے زیادہ آخرت کو اہمیت دے، لیکن مسلمان آخرت سے زیادہ دنیا کو اہمیت دیں گے اور دنیا سے محبت کریں گے۔ دوسری بنیادی چیز جو ہوگی یعنی جو کمی آ جائے گی وہ یہ کہ موت سے مرنے سے ڈرنے لگیں گے، اور جب مرنے سے ڈرنے لگیں گے تو عزت کی زندگی ان کی چھین لی جائے گی اور دنیا ان پر غالب آ جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تا حیات حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق